علی اگر خانہ کعبہ میں نہ آتے تو فاطمہ زہرا کو قیامت تک بر نہ ملتا، اور فاطمہ زہرا کو بر نہ ملتا تو نسل رسول کی بقا نہ ہوتی، نسل رسول باقی نہ ہوتی تو سورہ کوثر کو تفسیر نہ ملتی۔ جملے دے رہے ہیں آپ کو، یہ پورا پس منظر اس جملے میں تھا۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ سارا ذہن میں نے تیار کیا ہے اس نتیجے تک آپ کو لانے کے لیے۔ علی اگر کعبے میں نہ آتے تو خدا کی قسم قیامت تک فاطمہ زہرا کو بر نہ ملتا، شوہر نہ ملتا، اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے واقعہ موجود ہے، ایک قسمت والی بی بی، ایک طاہرہ بی بی، ایک مطہرہ بی بی، اس کے زمانے میں اس کے برابر کا کوئی مرد نہیں ملا تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، حکم خدا سے عیسیٰ آئے۔ توجہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں جملے، بھائی میدر ازمین، عاصم بھائی، اب میں سارے اہل علم حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک دوست کی توجہ، اب کسی کا ذہن ادھر ادھر نہ ہو۔ میں قربان، مجھ جیسا فقیر اور کامل انسان اس سے بہتر خراج عقیدت شہزادی کونین کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن جو پیش کرنے جا رہا وہ بھی میرا نہیں ہے، ان کی عطا ہے۔ میری مجال ان کی عطا ہے۔ اب اس جملے پر توجہ آپ کو فرمانا کہ اس پوری محنت کا حاصل کیا ہوا، اور آپ یہاں سے اپنا ذہن بنائیں گے کہ آئندہ 2 مجالس میں اس ادا خانے میں مجھے کہنا کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت دیکھیں، قانون الہی عصمت والی بی بی کا کہ برابر کا ہم پلہ کف کہتے ہی اسے ہے، بر کہتے ہی اسے ہے، جو برابر کا ہو۔ جناب مریم کے زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، مردوں میں نہیں ہو سکی نا شادی، تو یہ مریم کا سوال نہیں تھا، فخر مریم کا سوال تھا۔ خدا کے لیے اب چپ نہ بیٹھیے گا، متوجہ رہیے گا جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فخر مریم بی بی کا سوال تھا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کو تو ایک نسبت ہے نا عیسیٰ سے، زہرا تو نسبتوں ہی نسبتوں کے حوالے سے اتنی بلند ہے کہ جہاں مریم اس قطار میں نظر آتی ہے جس قطار میں فضہ جیسی کنیزیں کھڑی ہیں۔ جملہ دے رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ نہیں مصائب کی طرف نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات ایمانی ہیں کہ امٹ پڑے، لیکن میں ابھی ایک نتیجہ دے کر پھر آؤں گا مصائب۔ جملے ذرا سا ٹھہر کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزرگ سب جانتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں میں چاہتا ہوں کہ اس شہزادی کونین کے تذکرے کو، جس کے وجود نے نسل نبوت کو تاج شہادت عطا کیا، اس کی تشریح میں کل کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس جملے کو آپ ذہن میں رکھ کے جائیے گا یہاں سے۔
उस बीबी की बारगाह में ये जुमला कहना चाहता हूं, अली अगर काबे में ना आते, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, कुरान की कसम, 1,24,000 पैगंबरों की कसम, अली अगर काबे में ना आते, फातिमा को बर नहीं मिल सकता। दिस इज द ओनली डिस्टिंक्शन, काबे में आना। दैट वॉज नॉट एक्सीडेंट, दैट वॉज नॉट इंसिडेंट। न ये कोई हादसा है न वाकया है, ये मशीयत है, हिकमत है, जरूरत है। अरे गौर करें, मैं जुमला दे जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, मैं अपने सारे नौजवान दोस्तों के, बुजुर्गों, भाइयों के चेहरों को देख रहा हूं, सबकी तवज्जो चाहता हूं। इन जुमलों पर जो ये इख्तितामी जुमले हैं, इन पर जरा सा गौर फरमा लें अज़ान मोहतरम, के अली का खाने काबा में आना, इसलिए कि बात थी बिनते रसूल की। अली इब्ने रसूल नहीं थे, अबू तालिब के बेटे थे। अबू तालिब सब कुछ सही, रसूल नहीं थे, खातिमुन नबीयीन नहीं थे। अबू तालिब का घर सबसे बड़ा बाज़त घर सही, लेकिन रसूल के घर से बड़ा घर नहीं था। बड़ी तवज्जो जाने मोहतरम, एक एक मजमे के एक एक फर्द की तवज्जो चाहता हूं। रसूल का घर से बड़ा घर अबू तालिब का घर नहीं था। अली अगर अबू तालिब के घर में पैदा होते तो अली लाख इमाम होते, अली होते, वली होते, अबू तालिब के बेटे होते, नबी के भाई होते। अजमत में फातिमा के बराबर नहीं हो सकते थे, इसलिए कि अली का घर फातिमा के घर के बराबर नहीं हो सकता था। और कफ कहते उसे हैं, बराबर कहते उसे हैं। नतीजा मौला आपको सलामत रखे। मेराज पर हैं आप अपनी समाज के, मैं आपके जज्बात के समंदर पर बंद बांध रहा हूं चंद लम्हे के लिए। उसके बाद हम जी भर के इंशाअल्लाह मौला की तवल्ला के तराने गाएंगे। लेकिन इस जुमले पर आपको एक लम्हे के लिए सोच कर रुकना है कि मैं कहने क्या जा रहा हूं, अर्ज क्या कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अज़ान मोहतरम, अली कुछ भी होते, फातिमा अली का घर फातिमा ज़हरा के घर के बराबर नहीं हो सकता था। पैगंबर को यही परेशानी थी कि कहीं जब मरियम जैसी बीबी के बराबर अगर कोई मर्द न मिले तो उसे शौहर नहीं मिलता, तो मेरी बेटी तो फखरे मरियम है, फातिमा है, ज़हरा है, बतूल है, राजिया है, मर्जिया है, ज़किया है, ताहिरा है, मुताहरा है। सलावत भेज देना, सलावत। अभी कोई नारा नहीं, नारा सिर्फ और सिर्फ एक आएगा तारीखी, और जब मैं एक शेर पढ़ूंगा। मगर इस जुमले पर आप तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि नस्र में जाऊंगा बहुत देर हो जाएगी। एक शेर आपको सारी बात समझा देगा। आप इस जुमले पर अज़ान मोहतरम गौर फरमा रहे हैं। और कल पाबंदी वक्त से ठीक 7:30 बजे मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा, ताकि दूर दराज से आए हुए मोमिनीन और मोमिनात को वापसी में ज़हमत ना हो। इसलिए मैं आपको, वरना मैं तो यहाँ मौजूद हूँ 4-5 दिन के लिए हाजिर हूँ इंशाअल्लाह, जिस तरह से भी प्रोग्राम हाशिम भाई ने तरतीब दिया है। लेकिन इस जुमले पर जरा सा आप गौर फरमा लें अज़ान मोहतरम। ये एहतमाम पैगंबर सोच रहे थे क्या होगा, क्या मेरी फखरे मरियम बेटी को बर नहीं मिलेगा, कोई इसके बराबर का नहीं, इसलिए कि किसी का घर मेरे घर से बड़ा नहीं, ना अजमत में, ना इस्मत में, ना तहारत में। तो कौन है जो मेरी जो मेरी बेटी के बराबर आए। अज़ान मोहतरम, महबूद से अपने अब्द की, परवरदिगार से अपने हबीब की, अपने महबूब की ये परेशानी नहीं देखी गई। मेरे हबीब क्यों पर कबीरा खातिर रहते हो, क्यों कभी कभी उदास हो जाते हो, परेशान क्यों होते हो। परवरदिगार इसलिए, फातिमा मेरी बेटी है, मेरे घर से बड़ा घर किसी का है नहीं।
سوچتا ہوں اس کا بر کہاں سے آئے گا. کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو میرے حبیب, تم پریشان مت ہو, پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. حبیب لو آج ہم تمہاری پریشانی دور کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر تمہارے گھر سے زیادہ بڑا گھر اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے. تو میرے حبیب ایسے کرتے ہیں کہ بیٹی تمہارے گھر کی, بیٹا ہمارے بیٹا ہمارے گھر کا, بیٹی تمہارے گھر کی. ہم نے مانا کہ تمہارے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں دھرتی پہ, لیکن تمہارے گھر سے بڑا گھر ہمارا ہی ہے نا. تو بیٹی تمہارے گھر کی, بیٹا ہمارے گھر کا. ستارہ بھی ہم توڑیں گے, عقد بھی ہم پڑھائیں گے. اللہ اللہ. ستارہ بھی ہم, ستارہ بھی ہم توڑیں گے, عقد بھی ہم پر. یہ تو انشاءاللہ آخری مجلس میں تفصیل عرض کروں گا. ستارہ بھی ہم توڑیں گے, عقد بھی ہم پڑھائیں گے. قرآن میں اس ستارے کی قسم بھی ہم کھائیں گے. توجہ توجہ, میں جملہ کہے جا رہا ہوں چلتے چلتے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. نا 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 دوستو, ایسے تو نہیں گزرنے دوں گا میں آپ کو. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. اے میرے پروردگار, میں تیرے قربان, تو نے ستارے کی قسم کھائی, صرف ستاروں کی نہیں کھائی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. احسان ہے تیرا مالک کہ تو نے ایک ستارے کی, ایک وَالنَّجْمِ, that particular star. قسم ہے اس مخصوص ستارے کی, that definite star, that identified star, that particular star. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. جب تک وہ آسمان پر ستارہ بن کے چمکتا رہا, خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پہ نہیں آیا. مگر جب آسمان سے ٹوٹ کر زہرا کی ڈیوڑی کا بوسہ لیا, قسم کھانے کی منزل. اللہ اللہ اللہ. صفدری
پوچھیں جب تک یہ ستارہ آسمان پہ رہا قابل تذکرہ نہیں رہا، قابل ذکر نہیں ہوا. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو معلوم یہ ہوا یہاں سے ایک پیمانہ تو مقرر ہو گیا نا کہ ہر ستارہ معیار عزت نہیں ہے، اور نہ ستارے کا بلندیوں پہ رہنا معیار عزت ہے، نہ اب دیکھوں گا جملہ سمجھیں گے آپ کیسے. نہ ستارے کا بلندیوں پہ رہنا معیار عزت ہے، نہ ستارے کا بلندیوں پہ چڑھنا معیار عزت ہے، نہ ستارے کا بلند قامت ہونا پیمانہ عزت ہے، نہ ستارے کا ستارہ اللہ کی نگاہ میں وجہ شرف اور محترم ستارہ وہ نہیں ہے جو آسمان پہ چمکے. ستارہ وہ ہے جو در بطول پر آ کر اپنی بڑائی کا اظہار کرے. تو بلندی آسمان کا نام نہیں، بطول کے آستان کا نام. بیٹی تمہارے گھر کی، کل اس کی تشریح کریں گے ستارے کی. ستارے بڑی قسموں کے ہوتے ہیں، بڑے دمدار قسم کے بھی ہوتے ہیں. کل ان کی تشریح کریں گے، لیکن قرآن نے قسم کھائی ہے اس ستارے کی جو ٹوٹا. جب تک ٹوٹ کر نہیں گرا در بطول پر، قسم کھانے کی منزل پر نہیں آیا، تو پیمانہ عزت در بطول رہا نا. میرے حبیب پریشان مت ہو، بیٹی تمہارے گھر کی، پورے مجمع کی توجہ، بیٹا ہمارے گھر کا، رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے، ستارہ تم توڑو. اور ویسے بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا تقاضا ہے یہ کہ احسان کیا جائے. تم ہو ہمارے محبوب، جب ہمارے محبوب کا علی کے باپ نے پڑھایا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ علی کے باپ کے بیٹے کا عقد ہم پڑھائیں، ہم پڑھائیں. صلوات بھیجتے ہیں آپ عظمت محمد. معذرت چاہتا ہوں، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے. آپ کا نہیں، کل انشاءاللہ پھر اس کی تشریح کریں گے. لیکن ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں الوداعی جملہ عرض کروں. آج کی تقریر کو ملتوی کر رہا ہوں کل پر بارگاہ شہزادی میں حاضری کے لیے، مقبولیت کے لیے، اور اپنے برادر عزیز
اور بزرگ محترم اور تمام حاضرین جملہ مومنین و مومنات کی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے یہ نظر کر رہا ہوں دوستو، بیٹی تمہارے گھر کی، بیٹا ہمارے گھر کا، رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے، ابو طالب کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا تمہارا عقد پڑھا کر۔ بہت توجہ۔ تو ابو طالب نے احسان کیا تھا اپنی حیثیت کے مطابق، ہم احسان اتاریں گے اپنی قدرت کے مطابق۔ توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ اس جملے فریضان محترم۔ آخری جملے ہیں تقریر کے، رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے، ستارہ ہم توڑیں گے تاکہ سند رہے، سند رہے۔ اور کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی محبت کا مسئلہ ہے اللہ اور رسول کے درمیان، نہیں، یہ مشیت کی حکمت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ سوال بقائے نسل نبوت ہے، یہ رشتہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے، یہ رشتہ جو علی سے ہوگا بطول کا، یہ سارے ابو جہلوں کی تانوں کی زبانوں کو بند کر دے گا اس وقت جب بطول کی آغوش میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر حسن آئے گا۔ توجہ ہے نا؟ قربان نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، نعرہ محمدی، نعرہ سلوان۔ ادھر پروردگار نے یہ کہا کہ رشتہ تم منظور کرو، عقد ہم پڑھائیں گے، ادھر استاد قمر جلالوی مرحوم نے اس پورے منظر کو کھینچ لیا، منظر کشی کی یہ جملہ کہہ کر کہ سمجھنا آپ کو ہے، الحمدللہ آپ کا ذوق شعر بہت بلند ہے، اس لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی۔ استاد قمر جلالوی کا یہ مصرع ضائع نہیں ہوگا، آسمانوں پر جائے گا اگر آپ نے توجہ کی۔ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دے بڑا۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، نعرہ محمدی، نعرہ سلوان۔ نہیں دوستو، ایسے نہیں۔ اگر آپ تولائے شہزادی کونین کے بحر بے کنار میں تنکے کی طرح تیر رہے ہیں تو پھر اپنی ساری توانائیاں اکٹھا کرتے ہوئے اس ادا خانہ زہرا میں شہزادی کی بارگاہ میں پوری طاقت و توانائی سے اپنے کلیجے کی ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سرزمین دکن کا تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری۔